بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیرافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں مقاصد چل رہی ہے اور مقاصد کا حصہ چہاروں سبق نمبر 17 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 17 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ استصحاب کو جاری کریں گے تو کس مرحلے میں، تو صرف سبق نمبر 17 کی میں بات کروں اور اس میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے والی بات نہیں، کہ استصحاب جو ہے وہ عقد سے پہلے والے جو مالک ہیں اس کے بارے میں استصحاب کیا جائے گا، اور یہ استصحاب مقدم ہوگا اس استصحاب سے جو عقد کے بعد والے مالک کے بارے میں کیا جائے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکالا کہ اس کے اوپر اعتراض ہوئے، 3 شیخنا نے کیے۔ پھر اگر ملکیت مراد جو ہے وہ اس کی ملکیت کا باقی رکھنا ہے، ابقاء ہے، تو یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی فروعات باقی رکھنا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس استصحاب سے مراد آپ کی خیار مجلس کا استصحاب کرنا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی محال ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ چیزیں، اگر چوتھا کہا کہ اس کی ملکیت مراد اعادہ عین ملکیت ہے، یعنی عین کی ملکیت کا دوبارہ وہ تسلط کر سکتا ہے، یہ کرنا تو یہ بھی محال ہے۔ تو اس کے اوپر پھر 3 اعتراضات آئے، اور پھر جو ہے وہ نتیجہ یہ نکالا کہ اصل بے میں لزوم ہے، اور یہ ادلہ سے ثابت ہے اور استصحاب اس کی تائید کرتا ہے۔ فتح عمل میں یہ کچھ جو ہے وہ آیا۔ تو اب سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اسی سے ریلیٹڈ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ثم ان یظہر من مختلف، کتاب مختلف میں مختلف الشیعہ میں جو ہے وہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آئیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ثم ان یظہر من المختلف فی المسألہ ان المسابق ملازمہ او جائزہ۔ یہ مفہوماً آپ کو بتا دوں کہ کتاب مختلف میں مسئلے کو جب پڑھا گیا، ابھی تک تو ہم شیخنا کی یہ بات کر رہے تھے کہ اصل جو ہے وہ لزوم ہے، بے میں اصل لزوم ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے رہے کتاب مختلف الشیعہ ہمارے سامنے آئی، اس میں علامہ نے لکھا کہ اصل جو ہے وہ عدم لزوم ہے، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے لکھا کہ یہ اس کے بعد جتنے بھی علماء آئے انہوں نے بھی کہا کہ اصل عدم لزوم ہے، اور تیسری بات دلیل کیا دی، اوفوا بالعقود دی ہے۔ چوتھی بات اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کی، صرف کہا، انہوں نے مانا اور نقل کر دیا۔ چوتھی بات شیخنا ہمارے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسابقہ اور اس شعبے میں اس کے بارے میں 2 قسم کی عقد ہو سکتے ہیں۔ کچھ عقود ایسے ہیں جن کا اسی وقت کرنٹ سچویشن میں ہی ملکیت میں لینا، تسلط لینا اس کا لازمی ہوتا ہے، اور کچھ کا نہیں ہوتا، کچھ کے عقد کیا جاتا ہے لیکن ملکیت بعد میں لی جاتی ہے۔ تو شیخنا کہتے ہیں کہ جن کی ملکیت اور تسلط نہیں لیا جاتا ان میں یہ اصل جاری ہوگی، اور جن میں اس صورت میں کیا جاتا ہے ان میں نہیں ہوگی، اور وہ جاری بھی جو ہوگی وہ
طرفین کی رضا کے ساتھ ہوگی۔ جی تو آئیں اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے مرحلے میں جاتے ہیں۔ ثم ان یظہر من المختلف فی مسئلۃ ان المسابقہ لازمہ او جائزہ، کہ پھر کتاب مختلف سے ظاہر ہوا اس مسئلے کے بارے میں جو پیچھے مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ جائز ہے یا لازم ہے، بیع میں اصل جو ہے لازم ہے یا جائز ہے۔ اس میں کیا ظاہر ہوا ہے؟ ظاہر یہ ہوا ہے انہو یظہر من المختلف ان الاصل عدم اللزوم، اصل یہ ہے کہ عدم لزوم ہے۔ ولم یردہ من تاخر عنہ، اور جو مختلف صاحب مختلف کے بعد آئے متاخرین میں سے انہوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی، مگر یہ کہ عموم کے ساتھ، الا بعموم قولہ تعالی اوفوا بالعقود، مگر یہ کہ وہ مطلقاً جو ہے وہ عموم کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے وضاحت نہیں کی صرف اور صرف اوفوا بالعقود والی آیت کے ذریعے ان کو رد کرتے رہے۔ ولم یکن وجہ صحیح لتقریر ھذا الاصل، اس اصل کی اصل جو وجہ ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، وہ کیوں ہوئی ہے، تو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ شیخنا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہوا حسن فی خصوص المسابقہ، اس مسابقہ میں اس خصوص جو ہے یہ حسن ہے۔ وشبہہ مما لا یتضمن تبلیغ اور تسلیطا، لیکن شبہ اس صورت میں ہے جہاں ملکیت ضمن میں نہیں ہوتی یا تسلط نہیں ہوتا اس عقل کے ضمن میں، وہاں شبہ ہے۔ کیوں؟ لیکون الاصل بقاء ذلک الاثر، کیونکہ پھر ہاں اصل جاری کریں گے کہ اصل یہ ہے کہ باقی ہے، اثر باقی ہے۔ وعدم الزوال بدون رضا طرفین کی رضا کے ساتھ بغیر یہ اصل زائل نہیں ہوا۔ جی آئیں آگے البتہ اگلی سلائیڈ میں ایک نئی بحث ہے، نیا سلسلہ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی ثم ان ما ذکرنا، اس عبارت میں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کو میں بیان کرتا ہوں، پھر جو ہے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ شبہات آپ پڑھ بھی چکے ہیں رسائل میں بھی اور مقاصد میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے، مقاصد چہارم کے لیے اس سے پہلے کہ شبہات دو قسم کے ہوتا ہے، ایک شبہ حکمیہ ہوتا ہے، ایک شبہ موضوعیہ اور مصداقیہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ شبہ حکمیہ میں یہ اصل اصالہ لزوم جاری ہوتا ہے، شک کے وقت کہ جب شک ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے یا لازم ہے عقد، تو شبہ حکمیہ میں اصل لزوم ہے۔ دوسری بات شبہ موضوعیہ میں یا مصداقیہ میں دو کیٹیگریز ہے۔ اصول الفقہ میں دو قسم کی ہم گفتگو کر چکے ہیں، دو مبنے بیان کر چکے ہیں، دو مبنے کی بنیاد پہ بحث ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب عام اور خاص میں کوئی شک ہو جائے تو پھر عمومات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، عام کو لیا جاتا ہے۔ اس کے ایک مبنی ہے، دوسرا اس کے خلاف ہے کہ عام کو نہیں لیا جاتا بلکہ خاص کو لیا جاتا ہے۔ اب آئیں ہم شبہ مصداقیہ اور موضوعیہ میں۔ جب شک ہو جائے خارجی میں، مصداق خارجی میں، تو پھر عقد جائز ہے یا لازم ہے، تو
پہلے مبنے کی بنیاد پر عموم کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر دوسرے مبنے کو ہم اخذ کریں مردد ہو عام اور خاص کے درمیان، تو پھر دوسرا یعنی خاص والا تو پھر واجب ہے رجوع کیا جائے شک کے وقت لزوم میں اصل کی طرف. اور وہ اصل کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہوگا، وہ ہوگا اثر، یعنی آیا اثر ہے یا نہیں، جو پہلے شروع میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ استصحاب کا معنی جو ہے وہ آثار کا مترتب ہونا. اور وعدم زوال بمجرد فسخ متعاقدین میں سے کوئی ایک بھی اگر فسخ کرتا ہے تو پھر مجرد فسخ کے ساتھ وہ زائل نہیں ہوگا اثر، بلکہ باقی رہے گا. یہ اثر اصل موضوعیہ میں بھی جاری ہے. جیسے اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ قصد قربت ہے یا نہیں، تو پھر اصل یہ ہے کہ قصد قربت شرط نہیں ہے. مثالیں پیش کی گئی ہیں اس پیراگراف میں، اس سلائیڈ میں، کہ جب ہبہ یا صدقے کے بارے میں جو ہے وہ شک ہو جائے. ہبہ کیونکہ اس میں قربتاً اللہ شرط نہیں ہے، اور صدقے میں شرط ہوتی ہے. شک ہو جائے کہ ہبہ ہے یا صدقہ ہے، تو اصل یہ ہے کہ قربت اللہ نہیں ہے، یعنی ہبہ ہے. جب ہبہ ہے تو پھر اس کے احکام جو ہیں ہبہ والے جاری ہوں گے. آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی عبارات ہو سکتا ہے اگلے سبق میں ہم بیان کریں. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبتہ، پھر ہم ذکر کریں گے ان عمومات کو جو ثابت ہیں. کس کے ذریعے؟ لإصالۃ اللزوم، اصالۃ اللزوم کے ذریعے. یعنی جب بھی شبہ حکمیہ میں شک ہو جاتا ہے پھر اصل یہ ہے کہ لازم ہے. وإنما هو فی شک فی حکم شارع باللزوم، اس وقت شک کی صورت میں شارع کا حکم یعنی شبہ حکمیہ پھر ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ حکم شارع لازم ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات شبہ موضوعیہ کے بارے میں پھر دو شکیں آگے بیان کی جا رہی ہیں. وَيَجْرِي أَيْضًا فِي مَا إِذَا شَكَّ فِي عَقْدِ الْخَارِجِ، جب موضوع خارجی مصداق خارجی میں شک ہو جائے تو پھر جاری کیا جائے گا عقد لازم ہے یا جائز ہے. اس کے کیا جاری کیا جائے گا؟ یجری، بنا رکھتے ہوئے علی ان المرجع فی الافراد المردد بین العنوان العام والمخصص الی العموم، کہ جب اصول فقہ میں بحث ایک گزر چکی ہے عام اور خاص کی، اس میں دو نظریے بیان کیے گئے ہیں، اور دو نظریوں میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ جب امر مردد ہو جائے عام اور خاص میں تو پھر عام کی طرف رجوع کیا جاتا. ایک قائل تھے اور دوسرے قائلین، یہ نیچے والی لائن اس کے خلاف تھے کہ وہ عام کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. جب مردد ہو عام اور خاص کے درمیان تو پھر خاص کی طرف رجوع کیا جائے گا. اگر عام کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر اس شبہ موضوعیہ میں بھی عموم کی طرف رجوع کیا جائے گا. لیکن اما بناء علی خلاف ذالک، اگر اس کے خلاف ہو یعنی خاص کی طرف رجوع کرنا ہو تو واجب رجوع عند شک فی اللزوم، لزوم شک کے وقت جو ہے رجوع کیا جائے گا، واجب ہے لازم لزوم کی طرف الی الاصل، اصل کون سی؟ بے معنی استصحاب الاثر، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ باقی ہے. وعدم زوالہ بمجرد فسخ احد المتعاقدین کے فسخ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ فسخ زائل نہیں ہوتا، ان کا اثر زائل نہیں ہوتا. مگر یہ کہ یہاں جو ہے وہ اصل موضوعی یثبت عقد الجائز، عقد جائز جو ہے وہ ثابت ہوں. یہاں یعنی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں اصل موضوعی ہو اور شبہ موضوعیہ ہو لیکن عقود جائزہ میں ہو. جب عقود جائزہ میں ہوگا تو پھر اصل عدم ہوتی ہے، تو اس کی مثال بھی پیش کر رہے ہیں. الا ان یکون ہونا اصل، ہاں مگر وہ اگر شبہ موضوعیہ ہو اور موضوعیہ میں عقود جائزہ میں ہو
تو پھر یہاں اصل جاری ثابت ہوگی جواز میں عدم کیسے کما اذا شک فی ان الواقع ہبا اور صدقہ، جیسا کہ شک ہو جائے کہ یہ ہبا ہے یا صدقہ ہے، بین الاصل عدم، پھر اصل جو ہے عدم ہوگی، عدم قصد قربت، فیحکم بالہبۃ، جب اصل عدم قصد قربت ہے پھر ہبا ہی ہے، ہبا میں قصد قربت شرط نہیں ہے، یحکم بالہبۃ الجائزہ، ہبہ جائزہ کا حکم لگایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی عبارات اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔